دوسری شادی یا ایک سے زائد شادی، کہ شادی اسلام میں ایک سے زائد تو جائز ہے 4 تک، لیکن ہمارے ہاں اس کو قبول نہیں کیا جاتا ہے۔ یعنی ذہنی طور پر اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ اس نے دوسری شادی کی، اس کو بہت غور سے دیکھتے ہیں، دوسری شادی کی۔ پہلی شادی بھی مشکل ہے اور اس کے بعد دوسری، تیسری، چوتھی یا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ وہ ہمارے رسوم و رواج ہیں، ہمارا رہن سہن ہے جو دوسری تیسری شادی میں رکاوٹ ہے۔ لیکن بر صغیر کے اندر آپ جانتے ہیں کہ ہندو معاشرے کے اندر ایک ہی شادی کی گنجائش ہے۔ بسا اوقات نیکی جو ہے نا وہ بھی انسان کے لیے گناہ کا باعث بن جاتی ہے، اس لیے نیکی کو بھی بڑی سوچ سمجھ کے اور بڑی حکمت کے ساتھ اور معاشرے کے چال چلن اور معاشرے کے دستور کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سٹیپ جو ہے وہ اٹھانا چاہیے۔ تو جب درس ختم ہوا تو ایک عورت آئی اور ان کو آگے سلام لے کے کہا مجھے آپ کا درس سن کے بہت خوشی ہوئی۔ کہا کیوں؟ کہتے میں آپ کے شوہر کی دوسری بیوی ہوں۔ تو سن کے وہ بے ہوش ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی ناظرین، ہمارا پروگرام چل رہا ہے شادی سیریز، اس میں سے آج کا جو ٹاپک ہے بڑا اہم ہے، وہ ٹاپک ہے آج کا دوسری شادی یا ایک سے زائد شادی۔ اسلام میں یقینی بات ہے کہ ایک سے زائد شادی کی اجازت ہے مردوں کے لیے، لیکن ہمارے ہاں اس کو قبول کرنا تھوڑا مشکل، ہمارا معاشرے کا پریشر، ہمارے یہاں کی سوسائٹی اس طرح کی ہے، سوچ اس طرح کی ہے، سوچ فکر اس طرح کی ہے کہ اس چیز کو فوراً ہم قبول نہیں کرتے۔ اس میں کیا قباحتیں ہیں، کیوں ایسا ہے، اس بارے میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے معزز مہمان موجود ہیں، محترم جناب حافظ محمد عاطف صاحب، محترم جناب بلال احمد بٹ صاحب، آپ کی آمد کا شکریہ۔ جی شیخ صاحب، آپ یہ جو میں نے بات ذکر کی ہے کہ شادی اسلام میں ایک سے زائد تو جائز ہے 4 تک، لیکن ہمارے ہاں اس کو قبول نہیں کیا جاتا ہے۔ یعنی ذہنی طور پر اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ اس نے دوسری شادی کی، اس کو بہت غور سے دیکھتے ہیں، دوسری شادی کی، تو یہ کیوں ہے ایسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی شکریہ سعید صاحب۔ جیسا کہ آپ نے ابتدا میں یہ بات ذکر کر دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ آپ نکاح کریں 2 2 3 3 4 4۔ تو اس بات میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ایک سے زائد شادیاں یہ جائز ہیں۔ اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر یا قرون اولیٰ کے اندر دوسری، تیسری، چوتھی شادی یہ انتہائی آسان تھی، بلکہ پہلی شادی ہی انتہائی آسان تھی۔ ہمارے اس معاشرے کے اندر جہاں پہ ہم اس وقت رہ رہے ہیں پاکستان کے اندر، پہلی شادی بھی مشکل ہے اور اس کے بعد دوسری، تیسری، چوتھی یا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ وہ ہمارے رسوم و رواج ہیں، ہمارا رہن سہن ہے جو دوسری تیسری شادی میں رکاوٹ ہے۔ چونکہ ہم نے ایسے رسوم و رواج کے اندر پڑھ کے ہم نے اپنی زندگی کو مشکل بنا لیا ہے کہ اب اس کے لیے ہم یا تو رسوم و رواج کو بدلیں یا پھر ہم اس سین کو بدل لیں جو سین دوسری اور تیسری شادی کا ہے۔ اور ہمارے ہاں یہی معاملہ جو ہے وہ زیادہ بڑا ہے کہ ہم نے دوسری، تیسری، چوتھی شادی کو اس کو عجیب سی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا، اور پہلی شادی جو ہے یہی بڑی مشکل سے ہو رہی ہے، تو پھر آگے معاملہ اس سے بھی مشکل ہے۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کے ہمارا معاشرہ چونکہ اس دوسری، تیسری، چوتھی شادی کو قبول نہیں کر رہا، اس کی وجہ کہ عورت کی دشمن بھی ہے۔ عورت اپنے حقوق کی بات تو کرتی ہے، لیکن حقیقت میں عورت جو ہے وہ عورت کی دشمن بھی ہے۔ عورت خود دوسری، تیسری، چوتھی ساتھ اپنی سوکن کو وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عورت یہ تو قبول کر لیتی ہے کہ اس کے شوہر کی ازواجی اس کی ضرورت ہے، تو وہ اپنی اس ضرورت کو کسی غیر جگہ پہ جا کے پورا کر لے، یعنی کہ وہ اس کو پتہ بھی چل جائے کہ میرے خاوند نے اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ زنا کا ارتکاب کر لیا ہے، اس کو وہ برداشت کر لے گی۔ لیکن عورت اس کو برداشت نہیں کرے گی کہ اس کے خاوند نے دوسری شادی کر لی ہے یا تیسری کر لی ہے۔ اس کی وجہ یعنی کہ ایک عورت کی دشمن ہے، دوسرا ہمارے رسوم و رواج ہے، تیسرا ہمارا معاشرے کے اندر اس وقت رجحان ایسا ہے کہ جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سے زائد شادیاں یہ انتہائی مشکل ہیں، اور رکاوٹ مجھے جو نظر آتی ہے وہ رسوم و رواج ہی نظر آتے ہیں۔ جی شیخ صاحب، بالکل آپ نے جو بات کی ہے وہ ٹھیک لگتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شادیاں جب وہ کوئی بیوہ ہو جاتی تھی، کوئی طلاق یافتہ تھی،
تو وہ شادی کا پیغام بھجوانا کوئی مشکل نہیں تھا، بلکہ جید صحابہ نے جب شادی کا پیغام بھی بھجوایا نا تو آگے سے خواتین نے جواب بھی دے دیا۔ حضرت عمر فاروق کی مثالیں موجود ہیں، حضرت علی کی مثالیں موجود ہیں کہ ان کو جب انہوں نے پیغام بھیجا شادی کا تو انہوں نے آگے سے جواب ملا کہ آپ سخت ہیں، آپ غریب ہیں، آپ کے پاس یعنی کہ اس طرح کے مسائل ذکر کیے انہوں نے کہ میرے آپ سے طبیعت نہیں ملتی، لہٰذا آپ سے شادی نہیں، جواب بھی ہوئے ہیں۔ لیکن اب صحیح صاحب یہ بات ٹھیک ہے، ہم وہ باتیں کر تو سکتے ہیں لیکن اس کو عملی طور پہ ہم اپنے معاشرے کے اندر نافذ نہیں کر سکتے۔ لیکن وہی بات ہے نا جو آپ نے بات کی نا شروع والی، کہ مشکل جب بنا لیا نا تب وہ پیغام بھیجتے تھے، شادی ہو جاتی سی اور بڑے آرام سے ہو جاتی۔ ان کے بعد پہلی شادی ہی مشکل ہو گئی ہے تو دوسری تیسری یہ تو بات کی بات ہے۔ اور جب شادی کرتے تھے کسی کو وہ اتنی غور کی نظروں سے نہیں دیکھتے تھے اور بڑا ایزی لیتے تھے، اور حضرت عمر رواج کی بات ہے نا، رواج ہے نا، بھائی رواج کی اصل ماحول جب ہم بنا لیتے ہیں نا تو وہ ماحول بن جاتا ہے۔ یعنی کہ آپ اگر دیکھیں حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم، یہ چاروں خلفاء کو دیکھیں تو ان کی زندگی کے اندر ان کی ازواج کو دیکھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ دوسرا تیسرا نکاح کتنا آسان تھا۔ دوسری بات کہ ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت جو معاملہ بنا ہوا ہے، متعلقہ عورت جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر بیٹھی رہتی ہے، بیوہ عورت گھر میں بیٹھی رہتی ہے، تو اس دور کے اندر آپ کو کہیں پہ یہ نہیں ملے گا کہ کوئی متعلقہ عورت گھر میں ہو یا کوئی بیوہ عورت گھر میں ہو، بلکہ جو ہی کوئی متعلقہ ہوتی تھی، جو ہی کوئی بیوہ ہوتی تھی تو فوری طور پہ اس کا عدت گزرنے کے بعد اس کا رشتہ آ جاتا تھا، اس کا دوسری تیسری جگہ پہ نکاح ہو جاتا تھا۔ تو آج دیکھیں آپ معاشرے میں ہماری یہ جتنی بھی خواتین ہیں یہ متعلقہ حالت میں یا بیوگی کی حالت میں، تو وہ یہ ساری کی ساری گھروں کے اندر بیٹھی ہیں اور یہ معاملہ ہمارا معاشرہ۔ جی بلال صاحب، شیخ صاحب نے جس طرح ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے دور میں کوئی ایسی خاتون نہیں تھی جو بیوہ ہو یا متعلقہ ہو اور وہ بیٹھی ہو اس انتظار میں کہ شادی نہیں ہوگی، بلکہ وہ رشتے آتے تھے، اس لیے وہ اگر مناسب نہیں لگتا تھا ریجیکٹ بھی ہو جاتے تھے، سلیکٹ بھی ہو جاتے تھے، کیونکہ بڑی آسانی سے دوسرا بھی میسر ہو جاتا تھا۔ تو ہمارے ہاں یہ اس طرح کیوں ہے؟ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جس کلچر سے آئے ہیں، جس سے جڑے ہوئے ہیں، اس کلچر میں یہ چیز شدت سے پائی جاتی ہے کہ وہاں ایک ہی شادی ہے، تو شاید وہ سوچ پروان اسی وجہ سے چڑھی ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی صحیح صاحب، اس بات میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ انسان کی جو تاریخ ہے وہ اس کے مزاج اور اس کے سوچنے کی جو رخ ہوتا ہے اس کے اوپر اثر انداز بھی ہوتی ہے اور اس کی تعیین بھی کرتی ہے۔ ہمارے آباء و اجداد کی ثقافت، ان کی تہذیب، ان کے سوچنے کا انداز، وہ بہت لمبا عرصہ لگتا ہے اس میں تبدیلی آتے ہوئے۔ تو عربوں کا جو شروع سے ہمیں مزاج نظر آتا ہے وہ ایک سے زائد شادیوں کا ہمیں نظر آتا ہے، یہ ان کا ایک معاشرے کا ایک دستور ہے، ایک معاشرے کے اندر ایک عام سی بات ہے۔ اس کا تعلق نہ تو ان کی دولت سے ہے اور نہ ہی ان کی غربت سے ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب ان کے پاس 90s کے اندر پیسہ بہت آ گیا تو انہوں نے زائد شادیاں کرنا شروع کر دیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جب ان کے پاس پیسہ نہیں تھا اس وقت بھی وہ 4 شادیاں کرتے تھے، لیکن بر صغیر کے اندر آپ جانتے ہیں کہ ہندو معاشرے کے اندر ایک ہی شادی کی گنجائش ہے، اور اس میں بھی جو بیوہ ہو جائے اگر خاتون تو اس کو دوبارہ سے شادی کرنے کی بھی ہندو معاشرہ جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا۔ جبکہ یورپ کے اندر تو ویسے ہی انہوں نے شادی کے کلچر کو ہی تقریباً ختم کر دیا ہے، وہاں پر تو بغیر شادی کے ہی اب جی ایف کلچر کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور وہ ایک شادی بھی انہوں نے اتنی مشکل کر دی ہے کہ اس میں بھی اگر آپ اس کے بعد ڈائیورس کی طرف جاتے ہیں تو آدھی جائیداد آپ کو دینی پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی پابندیاں ہیں جس کی وجہ سے وہ تو شادی سے آزاد ہو گئے ہیں۔ آ کے اگر ہم بات کریں بر صغیر کے مسلمانوں کی، پاکستانی لوگ یا بر صغیر کے جو مسلمان ہیں وہ اس معاملے میں انتہائی تذبذب کا شکار ہے، کیونکہ عرب معاشرے کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں پر 4 شادیاں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں، اور ہمارے معاشرے میں ایک مرد ہونے کی حیثیت سے ظاہر ہے خواہش تو پیدا ہوتی ہے، لیکن معاشرہ جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا۔ اور صحیح صاحب، میں اس بارے میں بھی یہ سمجھتا ہوں، یہ اگرچہ شاید کہ میری یہ رائے پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط ہے، آپ علماء کرام اس کی تصحیح کر دیں گے، کہ بسا اوقات نیکی جو ہے نا وہ بھی انسان کے لیے گناہ کا باعث بن جاتی ہے۔
اس لیے نیکی کو بھی بڑی سوچ سمجھ کے اور بڑی حکمت کے ساتھ اور معاشرے کے چال چلن اور معاشرے کے دستور کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سٹیپ جو ہے وہ اٹھانا چاہیے۔ مثال کے طور پہ آپ شادی تو دوسری شادی تو کریں نیکی سمجھ کے، لیکن اس کے بعد آپ اس ایسے عذاب میں پھنس جائیں کہ آپ ہر وقت کے لڑائی جھگڑے، ہر وقت کی ناانصافیاں، ایک بیوی کے حقوق کی پامالی، تو وہ نیکی جو ہے وہ الٹا آپ کے گلے پڑ جائے گی اور وہ گناہ کا باعث جو ہے وہ بننا شروع ہو جائے گی۔ اور اگر پہلی ہی شادی میں سارا کچھ ہو تو میں اس طرف ہی آ رہا ہوں۔ اچھا، بعض لوگ جو ہیں وہ اس بات کو آڑ بناتے ہیں کہ جی ہم یہ سنت پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، ہم سنت پہ عمل کرنا، یا ہمارے دین نے اجازت دی ہے۔ ان سے یہ سوال بھی ضروری ہے کہ کیا آپ باقی معاملات میں بھی سنت کو اتنی اہمیت دیتے ہیں؟ کیا آپ اپنی زندگی میں واقعتاً دین کو مکمل طور پر نافذ کیے ہوئے ہیں جبکہ عملاً ایسا نظر نہیں آتا؟ تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ دین نے اجازت دی ہے، لیکن صرف دین کی آڑ میں آپ ایک حکمت سے خالی یا اپنے حالات کا تجزیہ کیے بغیر ایک بہت بڑا قدم جو ہے وہ اٹھا لیتے ہیں تو وہ پھر نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، شریعت نے دوسری شادی کی اجازت دی ہے اور ہم جو ہے اس کی اجازت سے متفق ہیں، اور اس میں بہت سی حکمتیں پنہاں ہیں، بلا شبہ اس سے انکار نہیں ہے، لیکن معاشرے کے جو اصول ہوتے ہیں، معاشرے کا جو رواج ہوتا ہے، پہلے اس کی جو ہے نا ذہن سازی کرنا، اس کو بہتر کرنا وہ ضروری۔ اس لیے اگر آپ یہ قدم اٹھانا چاہتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی فرسٹ وائف جو ہے اس کو اور اپنے خاندان کو بھی اس طرح سے قائل کریں کہ وہ آپ کے ساتھ جو ہے اس میں شریک ہو سکیں۔ بلال صاحب، آپ نے جو بات کی ہے، جواب دیا، بڑا مدلل اور بڑے نپت الفاظ میں دیا ہے۔ آپ کے جواب سے لگتا ہے کہ آپ کی اہلیہ ماشاءاللہ پروگرام بہت غور سے دیکھتی ہیں اور اپنے آپ کو بڑا سیو کیا ہے۔ اس میں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایسا ہی ہے، لیکن یہ سنت ہے، اجازت ہے، اس کو ہم ضرورت کے تحت ڈسکس کر رہے ہیں جو صورتحال ہے۔ مثال کے طور پر مرد حضرات جو ہیں ان کی اموات زیادہ ہوتی ہیں، یعنی ایک رپورٹ کے مطابق اس میں بہت ساری وجوہات ہیں، روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ان کا باہر زیادہ نکلتے ہیں، اور اسی طرح فوج کے اندر زیادہ ہوتے ہیں، اور بہت سارے، اور اسی طریقے سے جو ہماری نسل کو روکنے کا طریقہ ہے نا، منصوبہ بندی کا، اس کے اندر بھی کرتے کرتے بچیاں زیادہ پیدا ہو جاتی ہیں اس انتظار میں کہ بیٹا پیدا ہو۔ اور اسی طریقے سے سائنس یہ کہتی ہے کہ بچی چھوٹی عمر میں جو ہوتی ہے اس کی قوت مدافعت زیادہ ہوتی ہے، اور بچیوں کی اموات بچپن میں کم ہوتی ہے اور بچوں کی زیادہ ہو جاتی ہیں، یعنی کہ اس کے مقابلے، یعنی اس طرح کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ تو مرد کم ہیں تو عورتیں زیادہ ہیں، تو پھر ان کا کیا کریں گے؟ ہمارا یہ ہے کہ اس وقت جو معاشرہ ہے ملک پاکستان کے اندر، ایک سروے کے مطابق 3 کروڑ کے قریب خواتین شادی کے انتظار میں ہیں۔ تو اس حوالے سے کہ یعنی کہ اس چیز کو ایک قدغن نہیں بنانا چاہیے، اس چیز کو ایک عیب نہیں بنانا چاہیے، اس کو نارمل لینا چاہیے۔ شیخ صاحب، آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ صحیح صاحب، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس کو قدغن یا اس کو اب نارمل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ نارمل انداز میں اس کو لے کے چلنا چاہیے۔ اصل میں بات یہی ہے کہ ہمارے لیے یہ قدغن بن جاتی ہے جب دوسری شادی کر لیتے ہیں، وجہ کہ پہلی بیوی اعتماد میں کبھی زندگی میں بھی نہیں آتی۔ یہ بیوی کو اور خاندان کو اعتماد میں لینا، بلکہ یہ بلال صاحب کے جاننے والے ہیں تو انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ضرورت یعنی کہ ماحول پہلی شادی کے لیے ہی بنتا ہے، دوسری شادی چھپ کے ہی کی جاتی ہے، تو بعد میں بتائی جاتی ہے۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ پہلی بیوی سے اجازت ملتی ہی نہیں ہے، گھر والوں سے خاندان والے بھی اس کو برداشت نہیں کرتے، اور آپ کی بات وہ سٹارٹنگ والی کہ عجیب نظروں سے اس کو دیکھتے ہیں۔ تو جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مرد دوسری تیسری چوتھی شادی کر سکتا ہے، وہاں پہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی اہم بات بیان فرمائی ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، اگر تم عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک پہ اکتفا کریں۔ آج میں پھر اپنی پہلی بات کی طرف ہی آؤں گا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو رسوم و رواج ہیں، ان رسوم و رواج کی وجہ سے ایک بیوی اور بچوں کا خرچہ پورا کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ مہنگائی کا دور ہے اور اوپر سے ہمارے رسوم و رواج ہیں، وہ ایک بیوی کی ضروریات، ایک خاندان کی ضروریات پوری کرنے سے آج مرد قاصر ہیں، تو دوسری تیسری چوتھی شادی یہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ یہاں پہ عدل کی بات آئے گی تو ہم عدل نہیں کر پائیں گے،
یہاں پہ حقوق کی بات آئے گی، حقوق پورے نہیں کر پائیں گے۔ ہاں اگر رسوم و رواج کا خاتمہ کر دیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں دوسری یا ایک سے زائد شادیوں میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ میری نظر میں صرف رسوم و رواج ہے۔ آج ہم آرٹیفیشل لائف کے اندر داخل ہو چکے ہیں، مصنوعی زندگی ہے ساری کی ساری۔ اگر بیوی کو ہم 20-25 ہزار کا سوٹ بنا کے دیں گے تو بیوی راضی ہوگی، اگر ہم بیوی کو وہی 3-4 ہزار کا سوٹ پہنا دیں تو دوسری بیوی کا بھی ساتھ بندوبست ہو جائے گا۔ ایک بچوں کو ہم مہنگے سکولوں میں داخل کرواتے ہیں، وہاں پہ 5,000-6,000 فیس ہے، اگر بچوں کو 2-3 ہزار والے فیس والے سکول میں داخل کروا دیا جائے تو دوسری بیوی سے بچوں کی گنجائش بھی بن جائے گی۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں، جب دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں اور فیصلہ یہی ہوتا ہے ہمارے ملک پاکستان میں کہ یار بس ایک ہی ٹھیک ہے، دوسری کی طرف جا ہی نہیں سکتے۔ یہ جو شیخ صاحب نے ایک اشارہ کیا نا کہ ہمارے حالات اجازت نہیں دیتے، بالکل بات یہ ٹھیک ہے کہ حالات اس قدر یعنی مالی طور پر پریشان ہے ہر بندہ، لیکن بات وہی ہے جو شروع میں ہوئی تھی کہ صحابہ نے اس کو بڑا آسان کیا ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی جو وہ زندگی جو خلافت والی ہے اس میں بھی اگر پورے مہینے کے پیسے اکٹھے کر کے بچا کر ایک سویٹ ڈش کے پیسے نکل آئے تو انہوں نے وہ بھی پابندی لگا دی۔ اس کے باوجود ان کی 4 شادیاں ہیں، گھر کے حالات ایسے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے وہ کرتے کو 12 پیوند لگے ہیں، اس کے باوجود تقریباً 8 شادیاں ان کی ہیں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مالی حالات آپ جانتے ہیں، اس کے باوجود 9 شادیاں ان کے بھی ہیں۔ اسی طریقے سے وہ ایک صحابی، جب ایک عورت نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا تھا کہ میں نکاح کے لیے حاضر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ وہ ایک صحابی نے کہا میں کر لیتا ہوں، تو اس کے گھر سے کوئی چیز نہیں نکلی تھی۔ صحیح صاحب، نکاح آسان تھا۔ ہاں، اصل بات یہ کہ آسان تھا، یہ زنا مسئلہ مشکل نہیں ہے، تھا۔ آج صرف ماحول بنانے والی بات۔ آج زنا آسان بنا دیا گیا ہے، نکاح کو مشکل بنا دیا گیا ہے، عورت بھی اس کو برداشت نہیں کرتی، خاندان بھی برداشت نہیں کرتا، معاشرہ بھی اس کو قبول نہیں کرتا، اور معاشرہ زنا کو قبول کر لیتا ہے اور نکاح کو قبول ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ لوازمات بہت زیادہ ایڈ کر دیے گئے ہیں۔ دیکھیں میری بات سنیں، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ دوسری تیسری شادی کی تو چلو ہم بات کر رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں پہلی شادی جو ہے، کیا آپ وہ پہلی شادی جو ہے وہ بغیر خرچے کے یا بغیر پیسے خرچ کیے آپ کر سکتے ہیں؟ یعنی ایک سروے کے مطابق ایک مڈل کلاس اس کو نیچے بندہ، لے کر آنا چاہیے، مشکل ہے۔ ایک سروے میں بتا رہا ہوں کہ ایک سروے کے مطابق ایک مڈل کلاس فیملی اس وقت پاکستان میں 50 لاکھ روپے ایک شادی پہ لگا رہی ہے۔ تو آپ یہی شادی اگر آپ بالکل بغیر پیسوں کے کریں تو وہ سارا پیسہ اور جو ہے، اور پھر ویسے بھی صحیح صاحب جو سرمایہ دارانہ ہمارا سسٹم ہے، اس کے بھی بہت سی پرابلمز ہیں کہ پیسہ جو ہے وہ ایک جگہ پہ جمع ہو رہا ہے۔ باقی شیخ صاحب والی بات جو ہے وہ رسم و رواج والی بالکل صحیح ہے کہ رسومات نے بہت جکڑا ہوا ہے۔ دوسری بات وہ ذہن والی بھی ہے کہ خواتین کا، مرد حضرات کو آپ ایک طرف رکھ دیں، خواتین کا ذہن نہیں ہے، خواتین کی جب تک ذہن سازی نہیں ہوگی کہ ہمیں ایک سے زائد بیویوں کو اپنی شوہر کی قبول کرنا ہے، اس وقت تک یہ تبدیلی نہیں آئے گی۔ جیسا کہ وہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک خاتون جو ہے وہ انہوں نے درس دیا کہ دوسری شادی ہونی چاہیے، تیسری شادی ہونی چاہیے، اس کے بڑے فائدے ہیں، وہی جو آپ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب درس ختم ہوا تو ایک عورت آئی اور ان کو آگے سلام لے کے کہا مجھے آپ کا درس سن کے بہت خوشی ہوئی۔ کہا کیوں؟ کہتے میں آپ کے شوہر کی دوسری بیوی ہوں۔ تو سن کے وہ بے ہوش ہو گئی۔ کہنے کا مقصد ہے کہ اس پروگرام میں تو آپ بڑے حساس کے کہہ رہے ہیں نا کہ دوسری شادی کی ہونی چاہیے اور دوسری شادی کے لیے گھر جا کے ان کا استقبال کیسے ہوگا یہ اب اگلے پروگرام میں بتائیں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم اس سے بری ہے، لیکن بات اس لیے کر رہے ہیں، میں اسی لیے تھوڑی سیف بات کرتا ہوں۔ یہ بات آپ نے جو کی ہے کہ ہم اس سے بڑھ رہی ہیں، یہ تو وہی وہ معلمہ والی بات ہو گئی۔ یہ تو کوئی بات آپ ناظرین کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ حق بیان کریں، ڈھنکے کی چوٹ۔ نہیں، میں ناظرین سے یہی کہوں گا کہ ہمارے لیے دعا کریں، اب کریں گے انشاءاللہ۔ نہیں، میں دیکھیں صحیح صاحب، میں اس میں یہ بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند کریں جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہم صحیح معنوں میں مسلمان بن کر سوچتے ہی نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے میری بہن، میری بیٹی کسی کو کسی معاملے پہ کوئی طلاق کا معاملہ ہو جاتا ہے یا اس کا خاوند فوت ہو جاتا ہے، میری خواہش یہ ہوگی کہ اس کی دوسری جگہ پہ شادی ہو جائے، یہ اگر یہ دوسری بیوی ہی بن جائے، یہ کسی کے گھر میں چلی جائے۔ لیکن اگر سیم یہی معاملہ اگر میں کرنا چاہوں
تو وہ دوسرا وہ اس بات کو پسند نہیں کرے گا. بالکل صحیح. یعنی کہ ایک جگہ پہ ہم کچھ اور پسند کر رہے ہیں، اپنی بہن کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے ہم اپنے لیے کچھ اور پسند کرتے ہیں. جب وہی معاملہ کوئی اور ہمارے بارے میں سوچتا ہے تو ہم اس کو ناپسند جانتے ہیں. ہم یہاں پہ بنیاد بیسیکلی ہم اسلام کی سوچ ہی نہیں رکھتے. تو اسلام کی باتیں تو ہم بلا شبہ سارے کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے، لیکن اسلام کو عملی زندگی میں نافذ بھی تو کرنا چاہیے. یہ ہم اس کو عملی زندگی میں نافذ بھی نہیں کر پاتے. یہ اس پروگرام کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس جو ایک سے زائد شادیاں ہیں، اگر آپ کہیں ضرورت محسوس کرتے ہیں، کوئی ایسی ضرورت مند خاتون ہے، کوئی بندہ بھی افورڈ کرتا ہے، مثال کے طور پہ ایک بندے کی شادی ہوئی ہے 10 12 سال 15 سال ہو گئے، اب اس کی اولاد نہیں ہے، تو کیا وہ دوسری شادی کر سکتا ہے؟ اگر وہ حالات اجازت دیتے ہیں تو ضرور کرنا ہے. بات تو حالات پہ آ گئی نا. کیا چیز آپ تو یہ بتائیں کہ اس کو کرنی چاہیے. ابھی تو یہی تو ہم ڈسکس کریں کہ حالات نہیں ہیں. کرنی چاہیے، بالکل کرنی چاہیے. اور اسی طریقے سے اگر دوسری طرف بھی دیکھیں، اگر کوئی ایسی ضرورت مند، جس طرح آپ نے کہا ہے کوئی بیوہ ہے، اسی طریقے سے کوئی مطلقہ ہے، کوئی ایسی خاتون جس کو سہارا چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعدد ازواج یہی بتاتی ہیں کہ ان کو سہارا چاہیے اور سہارا بنے آپ. بات یہ نا وہ حالات والی جو بات ہے نا، میں اس سے آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. میں نے اپنی وائف کو اسی طرح کہا، میں نے کہا کہ جی اگر اجازت ہو تو میں دوسری شادی کر لوں. اس نے مجھے کھلے دل سے کہا، اس نے کہا بلال صاحب آپ کر لیں، لیکن آپ پھنسے اتنے برا ہے کہ آپ کر نہیں سکتے. یعنی کہ جو پہلے آپ نے جواب دیے تھے اس میں یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے. آپ کتنے محتاط طریقے سے نہیں، یہ بات تو بیوی نے کہہ دی. میں نے اپنی وائف سے کہا کہ جی آج ہمارا موضوع جو ہے وہ دوسری شادی کے بارے میں، کہتی پروگرام ہی کینسل کر دیں. لہٰذا پھر ہم کس نتیجے پہ پہنچے؟ نتیجہ یہ ہے کہ آپ مرد حضرات دوسری تیسری چوتھی شادی کی خواہش رکھتے ہیں. جی، جیسے عرب معاشرے کی مثالیں آتی ہیں، فوٹو ان کے سامنے آتی ہے تو ہمارے مرد حضرات وہی بات آہیں بھرتے ہیں. تو یہ مثالیں پاکستان کے اندر سے بھی کہیں سے اٹھیں، اور اگر کہیں پہ کسی نے یہ شادی کر لی ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کی حوصلہ شکنی نہ کریں کہ اس نے اپنے لیے حلال راستے کا انتخاب کیا ہے، حلال راستے حرام راستے کی طرف نہیں گیا. تو لہذا اس کی حوصلہ افزائی کریں اور اس کے ساتھ اپنی سوکن کے ساتھ اس انداز میں زندگی گزاریں کہ آپ کے خاوند کو دلی طور پہ بھی روحانی طور پہ بھی اس کو سکون ملے کہ میرا یہ فیصلہ غلط نہیں. سب ایک بات میری اس میں پوائنٹ آؤٹ کرنا ضروری ہے. میرے پاس اس طرح کے کئی کیسز آئے تھے تو وہ میرے ذہن میں آ گئے. دوسری یا تیسری شادی میں ایک بہت بڑی رکاوٹ جو ہے نا وہ جائیداد کی تقسیم بھی ہے. ایسے کیسز میں میرے پاس آئے کہ باپ انتہائی مالدار، پہلی بیوی فوت ہو گئی ہے، یہ نہیں کہ موجود ہے، پہلی بیوی فوت ہو گئی ہے. آدمی کہہ رہا ہے کہ بھائی میری ضرورت ہے، اور ضرورت صرف صحیح ساتھ کوئی سیکشول ضرورت ہی نہیں ہوتی. ایک دوسرے کے دکھ سکھ کا ساتھی ہونا، ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرنا، ایک قربت ہونا، یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو انسان کو ضرورت ہوتی ہے اس چیز کی. سب سے بڑی ضرورت یہ ہے. سب سے بڑی ضرورت یہ ہے. وہ تو ایک فطری سی چیز ہے، عارضی سی، ٹھیک ہے، لمیٹڈ سی. تو مرد بیچارہ رو رہا ہے کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، بس ایک خاتون چاہیے اچھی جو ساتھ نبھا دے، وفادار ہو. اولاد کیا کہتی ہے کہ جی اگر آپ کی شادی ہوگی، آنے والی عورت ہماری جائیداد میں حصے بندار بنے گی، اور اگر کبھی خدا نہ خواستہ اس کی اولاد ہو گئی تو وہ اولاد ہماری جائیداد میں حصہ بنے گی. صرف جائیداد کی خاطر، اور جائیداد اتنی ہے کہ آنے والی 7 نسلیں کھا سکتی ہیں، لیکن جائیداد کی خاطر اولاد جو ہے وہ اپنے باپ کی شادی کرنا جو ہے وہ گوارا نہیں کرتا. بات وہی ہماری معاشرے میں دنیا میں مال کے ساتھ محبت ہے، اور ہم نے اس کو دین کا مسئلہ بنا کے ہم نے اس کو لوگوں کو اس سے متنفر کر دیا جو ہمارا اصل میں دین کا معاملہ تھا. تو بات یہاں پہ بھی وہ مال و دولت کی چلے آئے گی یا رسوم و رواج کی چلے آئے گی، اور یہی معاملہ جو ہے یہ ہمارے لیے معاشرے میں سب سے بڑی رکاوٹ نظر آتا ہے. ہم نتیجے اس پہ پہنچے ہیں کہ اگر کوئی شادی کرے تو اس کو آپ اپریشیٹ کریں، نہ کہ اس کو ایسی نظروں سے دیکھے وہ بیچارہ سمجھے کہ میں نے گناہ کر لیا ہے. اس سے کہیں اچھا ہے کہ جو برائی کی طرف جاتے ہیں، اور معاشرہ خواتین کی تعداد بڑھنے کی وجہ سے اس کی آنے والے وقت میں ضرورت پڑنی ہے، اس لیے ماحول کو ایسا آسان کر دے کہ اگر ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے، کوئی دوسری شادی کی طرف جاتا ہے، تیسری کی طرف جاتا ہے، ایک سے زائد شادی کو معیوب نہیں سمجھنا چاہیے. اگر کوئی افورڈ کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کو ایسی نظروں سے نہ دیکھیں. بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم.